الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سامعین کرام، ہمارے دروس کا جو سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلا درس ہمارا قرآنیات کے حوالے سے ہے اور قرآن مجید کے حوالے سے ہے۔ یعنی قرآن مجید خدائے وحدہ لا شریک کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں مالک کائنات نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک مکمل نظام کو پیش کیا ہے۔ یہ وہ آفاقی کتاب ہے جس میں عالم انسانیت کے لیے دستور معین کیے ہیں، انہیں جینے کے تمام تر اسالیب اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اس کی رہنمائی جزئی طور پر یا کلی طور پر، کہیں جزئی طور پر اور کہیں کلی طور پر ذات واجب نے فرمائی ہے۔ قرآن مجید وہ بعظمت کتاب ہے جس کے شروع میں ارشاد ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں، یعنی یہ کتاب عظمتوں والی کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی کتاب میں آگے بڑھ کر اور ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کی بلندیوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خوف خدا سے چکنا چور ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اسی کتاب میں آگے چل کے اور ارشاد ہوا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے۔ بعض روایات کی روشنی میں اور امام مبین سے مراد قرآن مجید کو لیا گیا ہے، اور سیاق قرآن بھی امام مبین کی تفسیر میں قرآن مجید کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یعنی کائنات کی ہر خشک و تر، یعنی کائنات کی ہر شے قرآن مجید میں موجود ہے۔ یا دوسرے مقام پر اسی مفہوم کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا گیا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کائنات کی ہر خشک و تر کا علم موجود ہے۔ گویا یہ وہ بعظمت کتاب ہے کہ جسے اگر انسان پڑھنے لگے، سمجھنے لگے، تو انسان اس کتاب کے ذریعے سے راہوں کو طے کر سکتا ہے۔ بلکہ اسی قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ یہی وہ قرآن ہے کلم بہ الموتیٰ، کہ جس کے ذریعے سے مردوں کو جلایا جا سکتا ہے، سیرت بہ الجبال، پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، مردوں کو جلایا جا سکتا ہے، اور قطعت بہ الارض، یہ فقرہ بھی ہے قرآن مجید کی آیت کا کہ اس کے ذریعے سے زمین کی مسافتوں کو طے کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید وہ معتبر کتاب ہے کہ جو عالم انسانیت کے لیے زندگی کے ہر پہلو کو بیان کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ماہ جس میں ہم اپنے دروس کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے، یہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر قرآن مجید اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیکن قرآن خود بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اسی رات میں آگے چل کے ارشاد تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اسی رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے۔ یا حتی مطلع من کل امر سلام، سلامتی لے کر، یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو جائے، مطلع فجر ہو جائے۔ ظاہر ہے اس پورے سورے میں قرآن مجید کے نزول کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید ماہ مبارک رمضان کی لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل ہوا۔ البتہ قرآن مجید کے جہاں ہم نزول کی بات کرتے ہیں وہاں 2 طرح کے آیات قرآن مجید میں ہم کو ملتی ہیں۔ ایک جگہ لفظ
انزلہ کے ذریعے، جیسے ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس آیہ کریمہ میں یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اپنے بندے پر نازل کیا، نزل الفرقان علی عبدہ، یہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے وہ عالمین کو ڈرا سکے، پوری کائنات کو وہ رہنمائی کر سکیں ان کی۔ عالمین نذیرا یعنی عالمین کے لیے وہ ڈرانے والا ہو سکے اور ان کو راہ راست پہ لانے والا ہو سکے۔ اس آیہ کریمہ میں نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے والی جو ہم نے آیہ کریمہ سورہ زلزال، سورہ انا انزلنا جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں ہم نے بتایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اس کو قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس طرح ایک جگہ نزلہ کا لفظ ہے اور ایک جگہ انزلنا کا لفظ ہے، دونوں آیتیں قرآن مجید میں ہیں، جس سے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ آیا قرآن مجید یک بارگی نازل ہوا ہے یا قرآن مجید جو ہے وہ تدریجاً نازل ہوا ہے، آیت آیت کر کے نازل ہوا ہے۔ اس لیے کہ دونوں لفظ، نزلہ کا جو لفظ ہے وہ من باب تنزیل، باب تفعیل سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ تدریجاً یعنی دھیرے دھیرے نازل ہوا، منجمن نازل ہوا، نجمن نجمن یعنی ایک ایک آیت کر کے، دو آیت کر کے، چار آیت کر کے، یا جب جہاں جس آیت کی ضرورت محسوس ہوئی قدرت نے اس آیت کو نازل کیا۔ اور دوسری آیت میں جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا مطلب یہ کہ ہم نے یک بارگی قرآن مجید کو نازل کیا، تو آیت دو قول ہو جاتے ہیں، ایک یہ کہ قرآن مجید بالتدریج نازل ہوا، اور دوسرا قول یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ یک بارگی نازل ہوا۔ تو آیا ان دونوں قولوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ اگر قرآن یک بارگی نازل ہوا ہے تو پھر تدریجاً نازل ہونے کا کیا مطلب ہے، اور اگر تدریجاً نازل ہوا ہے تو یک بارگی نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے، مفسرین کرام نے اس بات کی وضاحت کی کہ قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں کے دونوں قولوں کو جمع کیا جائے، اور جمع القول کی روشنی میں ان دونوں قولوں کو جمع کر کے ایک تیسرا نظریہ یہ قائم کیا گیا کہ قرآن مجید تدریجاً بھی نازل ہوا ہے اور یک بارگی بھی نازل ہوا، یعنی پورا قرآن لوح محفوظ پر ایک مرتبہ نازل ہوا، جس کو کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کا مطلب ایک پارہ نازل نہیں کیا، ایک سورہ نازل نہیں کیا، ایک آیت نازل نہیں کی، بلکہ پورا قرآن مجید ہم نے اس شب قدر میں نازل کیا۔ لوح محفوظ پر پورا قرآن، ذات واجب نے پورا قرآن لوح محفوظ پر شب قدر میں نازل کیا یک بار کی۔ اور اب شب قدر کے بعد جب نازل ہو گیا پورا قرآن، تو اسی قرآن کو لوح محفوظ سے جب پیغمبر اسلام اس دار دنیا میں بھیجے گئے اور ان پر تکالیف شرعیہ عائد ہوئی، یعنی جب ان کو قدرت نے اپنی جانب سے رسول بنا کے بھیجا، تو انہیں جو تکالیف شرعیہ عطا کی گئی ہے، ہدایت امت کی جو ان کو حکم دیا گیا تھا، تو اس ہدایت امت کے لیے پروردگار عالم نے ان آیات کا نزول فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔